نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہیں۔ رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ اللہ کے پیغمبر یہ تو بتاؤ کہ اللہ کو کون کون سے اعمال پسند ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو ٹائم پر ادا کرنا۔ اور اسی حدیث کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن ماجہ میں بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کی یہ آخری وصیت تھی کہ نماز کو ٹائم پر ادا کرنا اور اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں بیان کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا جب آپ دنیا سے جا رہے تھے آپ کی آخری وصیت تھی کہ میرے صحابہ نمازوں کا خیال رکھنا اور اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ اور آگے عبداللہ ابن مسعود نے دوبارہ سوال کیا اللہ کے پیغمبر اس کے بعد کون سا اعمال ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، اس کے بعد وہ کون سے اعمال ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنی امی کا خیال رکھنا، اپنے ابو کا خیال رکھنا۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہیں کہ میرے صحابہ یا آپ میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بھی زیادہ کر دے اور اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالے؟ فرمایا میرے صحابہ اگر تم میں سے جو انسان دو کام کرے گا اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالے گا اور اللہ اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ کون سے دو اعمال ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اپنے والدین کا خیال رکھنا، اور فرمایا صلہ رحمی جو انسان کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں اور اللہ ایسے انسان کی عمر کو بھی لمبا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھے صلہ رحمی بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا اللہ نے میرے پیغمبر نے فرمایا من وصلنی، فرمایا جس نے صلہ رحمی کی، جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ اس کو جوڑے گا۔ فرمایا جس نے اس کو توڑ دیا فرمایا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ اور آخر میں سوال کیا عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے پیغمبر اس کے بعد کون سا اعمال ہے؟ آپ نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ دعا ہے اللہ ہم کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ خود راضی ہوتا ہے، اور اپنے پیغمبر کی سنت پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔